تصور کریں ایک عام سا لڑکا جس کے پاس نہ دولت تھی، نہ طاقت اور نہ کوئی پہچان، لیکن چند سالوں بعد اگر کسی ملک کی حکومت اس کی بات نہ مانتی تو وہ اس حکومت کو زمین بوس کر دیتا۔ وہ صرف کیلے نہیں بیچتا تھا، وہ بادشاہوں کو جھکاتا، قوموں کی تقدیر بدلتا اور دنیا کی سیاست کو مٹھی میں دبا لیتا تھا۔ جب اس کے راستے میں کوئی آیا تو اس نے بزنس نہیں بغاوت کی۔ جب اس کے مفادات کو ٹھیس پہنچی تو اس نے صرف مقابلہ نہیں کیا، جنگ کا اعلان کر دیا۔ دوستو، یہ ہے اس پاگل انسان کی کہانی جسے دنیا بنانا کنگ کے نام سے جانتی ہے، اور اس کا اصل نام تھا سیم زمری۔ ایک ایسا نام جس نے کیلے سے سلطنتیں کھڑی کی اور سلطنتوں کو مٹی میں ملا دیا، اور پوری زندگی میں سیم بے شمار مشہور شخصیات کے ساتھ الجھا، یو ایس کے پریزیڈنٹ سے لے کے جے پی مورگن جیسے بزنس میگنیٹس تک۔ لیکن یہ سب کہاں سے شروع ہوا؟ ایک عام سا پھل جسے ہم کیلا کہتے ہیں۔ دوستو، جو کہانی ایک حوصلہ افزا کامیابی کی کہانی لگتی ہے، وہ آگے چل کر ایک خطرناک دل دہلا دینے والے موڑ پر پہنچے گی، اور سیم اس کمپنی کے ساتھ جڑ گیا جو بہت متنازع تھی، یونائٹڈ فروٹ، جسے دا آکٹوپس کہا جاتا تھا، کیونکہ اس نے اپنے ٹینٹیکلز ہر جگہ پھیلائے اور تباہ کن نتائج کا سبب بنی۔ تو آئیے چلتے ہیں اس کہانی کی طرف جہاں ایک معمولی سا کاروبار دنیا کی سب سے بڑی طاقتوں کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ سال تھا 1877 اور روس کے مغربی علاقے میں گندم کے کھیتوں کے درمیان ایک بچہ پل رہا تھا۔ نام تھا سیم زمرے۔ زندگی سادہ تھی مگر خوش بھی تھی، لیکن پھر اچانک قسمت نے ایک ظالم چال چلی۔ سیم کے والد کا انتقال ہو گیا اور بچپن کا وہ معصوم لڑکا ایک لمحے میں زندگی کے سب سے بڑے امتحان میں آ گیا۔ گھر کا چولہا ٹھنڈا پڑ گیا اور غربت نے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ لیکن دوستو، سیم ان بچوں میں سے نہیں تھا جو حالات سے ہار مان لے۔ اسے پتا تھا اگر کچھ بدل سکتا ہے تو وہ ہے خواب دیکھنے کی ہمت، اور ایک خواب جو اس کے دل میں تھا، امریکہ کا خواب، جہاں اس کا چچا ایک چھوٹا سا گروسری سٹور چلاتا تھا۔ صرف 14 سال کی عمر میں سیم نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو ہزاروں لوگ پوری زندگی میں بھی نہیں کر پاتے۔ اس نے اپنا سب کچھ بیچ دیا، ایک ایک کوڑی جمع کی اور خریدا ایک ون وے ٹکٹ امریکہ کا۔ جیب خالی لیکن دل خوابوں سے بھرا ہوا۔ امریکہ پہنچتے ہی سیم نے وہی کیا جو ہر عظیم انسان کرتا ہے، سب سے نیچے سے شروعات۔ چچا کی دکان پر چھوٹے موٹے کام، شیلف لگانا، جھاڑو دینا، سامان ترتیب دینا۔ مگر دوستو، سیم صرف کام نہیں کر رہا تھا، وہ سیکھ رہا تھا۔ وہ ہر گاہک سے سوال کرتا، ہر سپلائر کی بات غور سے سنتا۔ وہ جاننا چاہتا تھا لوگ کیا چاہتے ہیں۔ اس دوران وہ دوسرے چھوٹے موٹے کام بھی کرتا رہا، کبھی ٹین بیچنے والا، کبھی صفائی کرنے والا، کبھی ڈیلیوری بوائے، اور جو بھی معمولی تنخواہ ملتی وہ سنبھال کر رکھتا، کیونکہ سیم جانتا تھا موقع کبھی بھی دستک دے سکتا ہے، اور وہ موقع آ ہی گیا۔ سال تھا 1893۔ امریکہ آئے صرف 2 سال ہی ہوئے تھے جب سیم نے پہلی بار کیلا دیکھا۔ جی ہاں دوستو، وہی کیلا جو بعد میں اس کی قسمت لکھنے والا تھا۔ دوستو، جب سیم نے پہلا کیلا دیکھا تو فیصلہ ہو چکا تھا، اب صرف خواب نہیں، عملی قدم اٹھانے کا وقت تھا۔ منصوبہ سیدھا تھا، سیم جائے گا موبائل نامی بندرگاہ پر، جہاں وسطی امریکہ سے پھلوں سے لدی کشتیاں آتی تھیں۔ وہاں جا کر کیلے خریدے گا اور مقامی بازاروں میں بیچے گا۔ سادہ سا بزنس پلان، لیکن دوستو، یہ فیصلہ ایک طوفان کو جنم دینے والا تھا۔
سیم جب موبائل بندرگاہ پہنچا تو ایسا لگا جیسے وہ کسی اور ہی دنیا میں آ گیا ہو۔ چاروں طرف شور، ہلچل، تاجر، دلال، سپلائر، ہر کوئی کچھ نہ کچھ بیچنے یا خریدنے کے چکر میں تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں دنیا بھر کی تجارت سانس لیتی تھی، اور سیم یہ سب کچھ حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ پہلے دن اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ فوراً کچھ خریدے، بس دیکھنا تھا، سیکھنا تھا، سمجھنا تھا۔ لیکن پھر ایک منظر نے اس کے دل کی دھڑکن تیز کر دی۔ سیم نے دیکھا بندرگاہ پر ایک کشتی آہستہ آہستہ لنگر انداز ہو رہی ہے، اور اس پر بڑا سا نام لکھا تھا، یونائٹڈ فروٹ کمپنی۔ جی ہاں دوستو، وہی کمپنی جو آگے چل کر دنیا کی سب سے طاقتور اور متنازع کمپنی بنے گی۔ اور سیم کا اس سے رشتہ ابھی صرف نظروں کا تھا، لیکن قسمت کی سیاہی لکھی جا چکی تھی۔ دوستو، اگلی صبح سورج نکلا اور سیم بندرگاہ پر پھر موجود تھا، لیکن اس بار صرف دیکھنے کے لیے نہیں، سودا کرنے کے لیے۔ اس کے ہاتھ میں تھے کچھ ہی جمع شدہ سکے جو اس نے مہینوں کی محنت سے بچائے تھے، اور دل میں تھا وہ خواب جو عام آدمیوں کے بس کی بات نہ تھی۔ اس نے چند درجن کیلے خریدے، وہ کیلے جو دوسرے تاجران کے نزدیک خراب ہونے کے قریب سمجھے جا رہے تھے، لیکن سیم کی نظر میں یہ سونے کی کان تھے۔ کیلے خریدنے کے بعد سیم نے فوراً ٹرین لی اور مقامی چھوٹے شہروں کا رخ کیا، جہاں لوگ نہ صرف کیلے کو عجیب پھل سمجھتے تھے بلکہ اس کے ذائقے سے بھی ناآشنا تھے۔ لیکن دوستو، سیم ایک تاجر نہیں، جادوگر ثابت ہوا۔ اس نے ہر اسٹیشن پر ٹوکریاں لگائیں، لوگوں کو چکھنے دیا، سمجھایا، بتایا یہ پھل دنیا کے سب سے خوش قسمت علاقوں سے آیا ہے۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے سارا مال بک گیا، اور جب شام ہوئی سیم کے ہاتھ میں تھا وہ نفع جو عام مزدور مہینوں میں بھی نہ کما سکیں۔ نفع نہیں، نشہ۔ اس دن کے بعد صرف سیم کو پیسہ نہیں ملا، ایک مقصد مل گیا۔ اب اسے پتا چل چکا تھا یہ صرف تجارت نہیں، انقلابی موقع ہے۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب ایک غریب لڑکا کیلے کا بادشاہ بننے کی پہلی سیڑھی چڑھ چکا تھا۔ دوستو، جس کمپنی سے سیم پہلی بار بندرگاہ پر ٹکرایا تھا وہ تھی یونائٹڈ فروٹ کمپنی۔ کیلے کی دنیا میں یہ کمپنی بادشاہ تھی، جمیکا سے ہزاروں ٹن کیلے لاتی اور پورے امریکہ میں سپلائی کرتی۔ سیم نے حیرت سے پورا عمل دیکھا، جہاز لنگر انداز ہوتا، پھر مزدوروں کی فوج کیلے اتارتی ہاتھوں سے، کوئی مشین نہیں، کوئی کرین نہیں، سورج کی تیز دھوپ پر ہزاروں کیلے، اور خطرہ الگ، کیونکہ کیلے کے گچھوں میں اکثر بچھو چھپے ہوتے تھے جو اچانک نکل کر مزدوروں کو ڈھس لیتے۔ لیکن دوستو، سیم کی نگاہ صرف منظر پر نہیں، معنی پر تھی۔ اس نے دیکھا کیلے اتارنے کے بعد کمپنی کے ایجنٹس 3 ڈھیر بناتے تھے۔ پہلا ڈھیر سبز کیلے، بالکل تر و تازہ، جو دور دراز شہروں میں مہنگے داموں بیچے جاتے، ٹرینوں میں بھر کر ملک بھر میں روانہ ہوتے۔ دوسرا ڈھیر زرد کیلے، جو کچھ پکنے لگے تھے، یہ مقامی دکانداروں اور خانچہ فروشوں کو سستے داموں دیے جاتے۔ تیسرا ڈھیر کالے دھبوں والے پکے کیلے، جو ابھی بھی کھانے کے قابل ہوتے لیکن کمپنی کے لیے بیکار تھے، کیونکہ وہ مارکیٹ تک پہنچنے سے پہلے ہی سڑ جاتے۔ دوستو، جہاں باقی لوگ ناکامی دیکھ رہے تھے، سیم نے موقع دیکھ لیا۔ وہ پکے ہوئے کیلے جو سب کے لیے ردی مال تھے، سیم کے لیے وہی بننے والے تھے دولت کا پہلا خزانہ، کیونکہ وہ جانتا تھا اگر یہ کیلے فوری بیچ دیے جائیں تو سستے خرید کر بھی نفع شاندار کمایا جا سکتا ہے۔ اور اس وقت ریفریجریٹرز بھی کامل نہیں تھے، ایک کیلا پکنے لگتا تو ساتھ والے سب کو متاثر کرتا۔ اس لیے ہر کھیپ میں تقریباً 15% کیلے صرف پکنے کی سزا میں ضائع ہو جاتے تھے۔
लेकिन मसला वक्त का था। इन केलों की शेल्फ लाइफ बहुत कम थी, ज्यादा से ज्यादा 3 से 5 दिन। अगर वक्त पर न बेचा जाता तो ये सड़कर काले, बदबूदार और नकारा हो जाते। इसलिए ज्यादातर ताजर इन केलों को खरीदने का रिस्क नहीं लेते थे। उनके नजदीक ये मेहनत और नुकसान का खदशा सब कुछ मिलकर मामला नामुमकिन बना देता था। पास ज्यादा वक्त नहीं था। 3 से 5 दिन के अंदर अंदर या तो ये बिक जाते या सड़कर बेकार हो जाते। और बदकिस्मती से ट्रेन सुस्त चल रही थी, कभी घंटों के लिए रुक जाती, कभी अमला बदलने में ताखीर, कभी लोडिंग के लिए वेट। दिन गुजरते जा रहे थे और केले काले पड़ने लगे थे, बदबू आने लगी और सैम की जान पर बनाई। लेकिन फिर सैम ने खेला वो कार्ड जिसने बाजी पलट दी। एक स्टेशन पर रुकने के बाद सैम दौड़ता हुआ वेस्टर्न यूनियन ऑफिस पहुंचा और ऑपरेटर से कहा, मेरी ट्रेन अगले शहरों से गुजरेगी, मेरे पास सस्ते केले हैं, तुम टेलीग्राफ के जरिए सब शहरों के दुकानदारों को इत्तला दे दो। ग्राहक पहले से प्लेटफॉर्म पर खड़े होंगे तो मैं सब बेच डालूंगा। और बदले में सैम ने वादा किया कि जो सेल होगी उसमें तुम्हारा हिस्सा भी होगा। दोस्तों, इसका नतीजा ये निकला कि अगले स्टेशन पर लोग लाइनों में खड़े थे। दुकानदार, रेडी वाले, घरेलू खरीदार सब सस्ते केलों की खबर पा चुके थे। क्योंकि सैम ने केले सस्ते लिए थे, वो मुनासिब मुनाफे के साथ फटाफट बेचने लगा। दोस्तों, ये सिर्फ केले नहीं थे, ये एक सोच का इनकलाब था। हफ्ते के आखिर तक जब ट्रेन अपनी आखिरी मंजिल पर पहुंची, सैम के पास एक भी केला नहीं बचा था, सब बिक चुके थे और उसकी जेब में थे $190, यानी $40 का खालिस मुनाफा, जो आज के दौर में तकरीबन $1400 बनते हैं। एक हफ्ते में एक नौजवान ने वो कमाल कर दिखाया जो बड़े बड़े ताजर नहीं कर पाते। और ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये एक सबूत था कि सैम का आइडिया कारगर है। अब जरा गौर कीजिए, अगर वो आम सब्ज केले खरीदता तो बड़ी बड़ी कंपनियों से मुकाबला न कर पाता, लेकिन पके केले जिन्हें कोई हाथ तक नहीं लगाता, यही सैम का मौका था। अगले ही हफ्ते वो फिर बंदरगाह पर था पके केले खरीदने के लिए। और फिर वही ट्रेन, वही रेस, वही जोश। एक बार, फिर 2 बार, फिर बार बार। हर बार खतरा था, लेकिन हर बार सैम ने कामयाबी की रेल पर सफर किया। दोस्तों, वक्त के साथ सैम ने अपना सिस्टम बना लिया। जल्द ही इसका पूरा तरीका परफेक्ट हो गया। अब वो केले पकने के दर्जात पर ध्यान देता था। जो केले हल्के काले धब्बों वाले होते, वो 5 से 6 दिन निकाल लेते थे। जो ज्यादा सड़ चुके होते, उनको फौरन करीबी शहरों में बेचना होता। यूं अपने माल को तरतीब से बेचता और एक भी केला जाया न होने देता। दोस्तों, बंदरगाहों पर हर कोई जान चुका था, अगर पके केले कोई खरीदेगा तो वो सैम ही होगा। वो अब वहीं रहने लगा।
$1,00,000 سے زائد سیونگز تھیں جو آج کے حساب سے کروڑوں روپے بنتے ہیں۔ اب اگر ہم کہانی یہیں روک دیں تو یہ ہوگی ایک شاندار سکسیس سٹوری، لیکن دوستو سیم رکا نہیں، اسے کامیابی کا چسکا لگ چکا تھا۔ ایک دن سیم نے سوچا اگر میں کیلے خود اگاؤں تو منافع بھی پورا میرا ہوگا، یعنی اب صرف بیچنے کی بات نہیں تھی، اب سیم سورس تک جانا چاہتا تھا۔ سیم کو اس خواب کو حقیقت بنانے کے لیے چاہیے تھا زمین، لیبر، جہاز اور ایک بڑا سرمایہ۔ اس لیے سیم نے ہاتھ ملایا ایک امیر سرمایہ دار سے جس کا نام تھا ایشبل ہابرٹ، اور ان دونوں نے مل کر کمائل فروٹ کمپنی خریدی جس کے پاس ہونڈورس میں 100 ایکڑ زمین تھی۔ اب کیلے وہیں لگائے جاتے اور سیم کے اپنے جہازوں پر امریکہ بھیجے جاتے۔ دوستو یونائٹڈ فروٹ کو کہتے تھے ایل پلپو یعنی آکٹوپس، کیونکہ وہ ہر چھوٹے بڑے بزنس کو یا تو خرید لیتے تھے یا تباہ کر دیتے تھے۔ اب سیم کا بزنس بڑھتا دیکھ کر یونائٹڈ فروٹ نے سیم سے درخواست کی، ہم خاموش شراکت دار بننا چاہتے ہیں۔ سیم حیران ہوا، لیکن اصل مقصد تھا قانونی چال۔ اگر یونائٹڈ فروٹ مارکیٹ پر پورا قبضہ کر لیتی تو شرمن اینٹی ٹرسٹ ایکٹ ان کے خلاف کارروائی کرتا، کیونکہ امریکہ میں منوپلی غیر قانونی ہے۔ اس لیے انہوں نے سیم جیسے چھوٹے کھلاڑی کو جان بوجھ کر زندہ رکھا تاکہ دکھایا جا سکے کہ دیکھو مقابلہ موجود ہے۔ دوستو یونائٹڈ فروٹ کے پاس تھا سب سے زیادہ زمین، سب سے بڑا نیوی، دا گریٹ وائٹ فلیٹ کے 115 جہاز، سب سے زیادہ پیسہ اور حکومتوں سے براہ راست تعلق، جبکہ سیم اب بھی ایک چھوٹا کھلاڑی تھا۔ کما تو رہا تھا $1,00,000 مگر خرچے بھی بے انتہا تھے۔ کسانوں کو ادائیگی، ملاحوں کی تنخواہ، اہلکاروں کو رشوت، اور ایک ایک سودے کے پیچھے تھا کئی سر درد۔ آخر سیم کو سمجھ آ گیا اصل طاقت کہاں ہے۔ جب تک زمین میری نہیں، فصل میری نہیں، تب تک میں صرف ایک بیچنے والا ہی رہوں گا۔ اور تب سیم نے فیصلہ کیا اب پورا کنٹرول چاہیے، جنگل سے لے کر امریکی گاہک تک پوری سپلائی چین صرف میری ہونی چاہیے۔ اور دوستو یہی لمحہ تھا جب ایک فروٹ سیلر ایک امپائر بلڈر بننے لگا۔ سیم نے سب کچھ چھوڑا اور نکل پڑا ہونڈورس کے جنگلات کی طرف۔ نہ ہوائی جہاز نہ گاڑیاں، کھچروں پر سوار ہو کر پورا ملک گھوما۔ کیوں؟ تاکہ ہر انچ زمین خود دیکھ سکے، سمجھ سکے، جان سکے۔ دوستو جہاں قانون بکاؤ ہو وہاں بادشاہی آسان ہے۔ سیم جانتا تھا اگر منافع کمانا ہے تو زمین سستی ہو، لیبر سستی ہو، اور سب سے اہم ٹیکس زیرو ہو۔ تو پھر سیم نے حکومت سے کنسیشن مانگے جو دراصل رشوتیں تھیں۔ تھوڑے سے پیسوں میں ٹیکس معاف، برآمدی فیس ختم اور زمین فری۔ لیکن دوستو بات بس اتنی نہیں، زمین جو اس نے خریدی بیکار دلدلی زمین سمجھی جاتی تھی، مگر سیم کسانوں کا بیٹا تھا، اسے معلوم تھا گھاس پھوس کے نیچے سونا چھپا ہے۔ مٹی، مچھروں اور موت کا سامنا، مگر ہار نہیں مانی۔ جنگلوں کو کھیت بنانے کے لیے چاہیے تھا پسینہ، محنت اور ہمت۔ سانپ، بچھو، مچھر، ہر طرف موت ناچ رہی تھی۔ لیکن سیم دفتر میں بیٹھنے والا CEO نہیں تھا، وہ خود مزدوروں کے ساتھ کھیت میں ہوتا، پسینے میں شرابور، ہاتھ میں درانتی، جنگل کاٹے، پٹڑیاں بچھاتے اور کیلے بوتے اپنے خوابوں کی بنیاد ڈال رہا تھا۔ سیم سوٹ بوٹ والے سرمایہ داروں سے نفرت کرتا تھا اور وہ کہتا تھا یہ لوگ نیو یارک کی میٹنگز میں بیٹھ کر خود کو بزنس مین سمجھتے ہیں، مگر اصلی بزنس مین تو زمینوں پر ہوتا ہے۔ اس لیے سیم نے ہونڈورس کو اپنایا، مقامی لوگوں سے دوستی کی، ان کی زبان سیکھی اور وعدہ کیا میں تمہیں نوکریاں دوں گا۔ سچ بھی کہا، تنخواہیں ابھی کم تھیں مگر دوسرے مالکان سے کہیں بہتر۔ اور پھر جنگل میں ایک نیا شہر بسایا گیا،
मजदूरों के लिए घर, गलियां और जिंदगी। वो जंगल का राजा बन चुका था। अब उसके पास था जमीन, फसल, मजदूर और पूरा निजाम। बाकी कंपनियां सिर्फ बोर्ड रूम्स तक महदूद थी, मगर सैम पहले ही दिन से मैदान में था। वो जानता था जमीन कैसे साफ की जाती है, केला कब उगता है और दुनिया के किस कोने में जाके बिकता है। यानी अब वो सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, एक बादशाह, एक सुल्तान, एक अंपायर बनाने वाला था। सैम बाद में अक्सर कहता था, दोस्तों मेरी कामयाबी का राज, हर काम खुद किया, हर कदम खुद चलाया। लेकिन उस वक्त बाकी बिजनेसमैन उसे पागल कहते थे, और वो वाकई पागलों जैसे काम भी करता था। कभी सिर्फ केले खाता, कभी केले के अलावा सब कुछ खाता, और एक दिन केला खाने के बाद उल्टा खड़ा हो गया। कहता था ऐसे हजम अच्छा होता है। मगर दोस्तों, ये पागलपन नहीं, एक सिस्टम था। उसने हुकूमत से ऐसी डील्स निकलवाई कि जमीन, मजदूरी और टैक्स सब कुछ तकरीबन फ्री। यानी यूनाइटेड फ्रूट जैसे बड़े ग्रुप के बराबर सस्ता एक्सपोर्ट। अब सैम चाहता था और जमीन, और मजदूर, और रास्ते और रेलवे, ताकि केला सीधा बंदरगाह पहुंचे और फिर अमेरिका सल्तनत बनेगी या सब तबाह हो जाएगा। दोस्तों, अगले एपिसोड में देखेंगे कि सैम कैसे हुकूमत का तख्ता उलटता है और यूनाइटेड फ्रूट के खिलाफ ऐलान जंग करता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि केले के इस कारोबार का अंधा चेहरा भी सामने आएगा, जिसमें शामिल है कत्लेआम, CIA की बगावतें और बहुत कुछ ऐसा जो सुनकर आप दंग रह जाएंगे। तो अभी स्क्रीन पर दिए गए थंबनेल पर क्लिक करें और पार्ट 2 में आइए। मैं आपका वही इंतजार कर रहा हूँ।